السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان چل رہا ہے سائلنٹ لیٹر کا، یعنی خاموش حروف۔ یعنی بہت سے حروف ایسے ہیں جن کو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے، لیکن ان کو قواعد کے تحت کہیں پڑھا جاتا ہے، کہیں نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو انہی میں سے ایل بھی ہے۔ ایل کا قاعدہ یہ ہے، اگر کسی لفظ میں ایل کے بعد ڈی، ایف، ایم اور کے ان حروفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو پھر ایسی صورت میں ایل ہمیشہ سائلنٹ رہتا ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا ہے۔ آپ کے سامنے مثال پیش خدمت ہے۔ وڈ مانا گا گی گے، کاف مانا بچھڑا، کام مانا سکون، واک مانا گھومنا، کڈ مانا سکا سکتا تھا، ہاف مانا آدھا، پام مانا ہتھیلی، ٹاک مانا بات کرنا۔ ان 8 مثالوں میں آپ دیکھیے ایل کے بعد ڈی ہے، اس لیے ایل کو نہیں پڑھا گیا۔ کاف میں ایل کے بعد ایف ہے، اس لیے یہاں پر نہیں پڑھا گیا، اور ایل کے بعد ایم ہے، اس وجہ سے۔ تو ہر ایک مثال میں جو نہیں پڑھا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایل کے بعد اگر ڈی، ایف، ایم، کے ہے تو پھر ایل کو نہیں پڑھا جائے گا۔ این کا قاعدہ، این بھی سائلنٹ ہوتا ہے اور اس کا شمار سائلنٹ لیٹر میں ہوتا ہے اس وقت جب یہ قاعدے کہتے ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایم کے بعد این ہو تو پھر این ہمیشہ سائلنٹ رہتا ہے، کبھی اس کو پڑھا نہیں جاتا ہے۔ آپ کے سامنے 2 مثالیں ہیں، جیسے کالم مانا کھمبا اور آٹم مانا موسم خزاں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے ایم کے بعد این آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر این کو نہیں پڑھا گیا۔ کالم، آٹم۔ پی بھی سائلنٹ لیٹرز میں سے ہے۔ پی کے سائلنٹ ہونے کا ضابطہ یہ ہے، اگر پی کے بعد این یا ایس میں سے کوئی ایک حرف ہو تو پھر پی ہمیشہ سائلنٹ رہتا ہے، اس کو پڑھا نہیں جاتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے، سائیکولوجی مانا علم نفسیات، نیمونیا مانا نیمونیا کی بیماری ہوتی ہے۔ تو اب اس میں آپ دیکھیے کہ پی کے بعد این آ جائے، پی کے بعد این ہو یا ایس ہو تو پھر ایسی صورت میں پی وہاں پر سائلنٹ۔ تو سائیکولوجی میں پی کے بعد ایس ہے، اس وجہ سے پی نہیں پڑھا گیا، اور نیمونیا کے اندر بھی چونکہ پی کے بعد این ہے اس لیے یہاں پر بھی پی کو نہیں پڑھا گیا۔ ٹی بھی سائلنٹ لیٹر میں سے ہے جب ایک ضابطے کے تحت آئے۔ ضابطہ یہ ہے، اگر کسی لفظ کے اخیر ٹی کے بعد ای این ہے تو پھر ہمیشہ ٹی سائلنٹ رہتا ہے۔ اس کی 4 مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اوفن مانا اکثر، سوفن مانا تسکین دینا، لیسن مانا سننا، حسن مانا جلدی کرنا۔ ان 4 مثال میں آپ دیکھیے کہ ٹی کے بعد ای این آ رہا ہے، اس بنیاد پر یہاں پر ٹی سائلنٹ ہے۔ یو بھی سائلنٹ لیٹر میں سے ہے جب یہ قاعدے کے تحت آئے۔ اس کے سائلنٹ ہونے کا قاعدہ یہ ہے، اگر یو کے بعد اے یا پھر ای میں سے کوئی ایک حرف ہو تو پھر یو ہمیشہ سائلنٹ رہتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے 2 ہیں۔ گیسٹ مانا مہمان خانہ، گارڈ مانا چوکیدار دربان۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر یو کے بعد اگر ای یا اے آتا ہے تو پھر ایسی صورت میں یو سائلنٹ رہتا ہے۔ تو اب گیسٹ میں دیکھیے یو کے بعد ای آ رہی، اس لیے یہاں پر یو کو نہیں پڑھا گیا بلکہ کہا گیسٹ۔ اسی طرح ہے گارڈ، ڈبل یو بھی سائلنٹ لیٹر میں سے ہے جب یہ قاعدے کے تحت آئے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے، اگر آر سے پہلے ڈبل یو ہو یا ایس کے بعد ڈبل یو ہو تو پھر ڈبل یو ہمیشہ سائلنٹ رہتا ہے۔ اس کی 6 مثالیں آپ کے سامنے۔ رونگ مانا غلط، ریپ مانا لپیٹنا، سورڈ مانا تلوار، رائٹ مانا لکھنا، رسٹ مانا کلائی، آنسر مانا جواب دینا۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ چیز بیان کر دی گئی کہ سائلنٹ لیٹر بھی انگریزی میں اپنا بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس سائلنٹ لیٹر کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کے ضوابط اور قاعدے کو جانتا ہو۔
لہذا جن احباب نے ابھی تک سائلنٹ لیٹر کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، وہ سائلنٹ لیٹر کے نام سے ایک پلے لسٹ بنی ہے، آپ وہاں سے ساری ویڈیوز کو دیکھ لیں، اور جو قاعدے اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں آپ ان کو بھی میمورائز کر لیں۔ انشاءاللہ جلد دوسری ویڈیوز میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔